سوال یہ کیا کہ جب ہم کہتے ہیں بیدہل ملک، اس کے ہاتھ میں بادشاہی ملک میں، تو ہاتھ کا لفظ ایک ایسی ذات سے وابستہ ہے جس ذات کا شکل نہیں ہے، تو شکل نہ ہو تو پھر ہاتھ کیسے؟ اگر ہاتھ ہے تو کیا پوری شکل ہے؟ اگلا سوال یہ ہے۔ تو انسانوں سے بات ہو رہی ہے اللہ کریم کی، اور جب وہ لفظ ہوا ہے تو وہ ہمیں شکل تو بنتی ہے، شکل پوری بنتی ہے، وہ اللہ واللہ، مطلب ہے کہ جب ضمیر اشارہ ہوا آنا، اللہ خود فرماتا ہے آنا نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا، ہم بھی ہے، ہم جمع کا صیغہ ہے، اللہ واحد ہے۔ عجیبی بات ہے کہ اللہ خود اپنے ساتھ استعمال کرتا ہے کہ ہم، کبھی میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ ظاہر ہو جاؤں، پس خلق کو پیدا کر دیا، پھر نحن مطلب ہے کہ ہم جائیں اس کے انا لہو لحافظون، ہم اس کے ہونے پاس ہو جائیں۔ کبھی اللہ تعالیٰ آنا کہتا ہے اپنے لیے، کبھی نحن فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ، کبھی اپنے لیے ہوا کہتے ہیں، کبھی اپنے لیے کیا فرماتے ہیں، سب ٹھیک فرماتے ہیں۔ اب یہ جب آپ سمجھو گے اللہ کریم کی ذات، یہ پوچھا لوگوں نے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی اللہ تعالیٰ نے کمال وضاحت سے مطلب حصوں میں بات بیان فرمائی ہے کہ چہرہ اللہ کا نہیں ہے، فَإِنَّمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، وجہ اللہ کا لفظ بنا دیا کہ جدھر بھی آنکھ اٹھا کے دیکھو کہ تو چہرہ، کیا انسان کا چہرہ اللہ کا چہرہ ہے؟ نا، خبردار۔ پھر اللہ کا چہرہ کیسے ہے؟ اچھا، اور صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، اللہ کا رنگ ان 7 رنگوں میں سے ہے۔ یہ جو ہے مطلب ہم دیکھتے ہیں 7 رنگ جد خدا کے رنگ ہوتے ہیں کہ ان رنگوں میں ہے، لال، پیلا، ہرا وغیرہ وغیرہ۔ تو پھر اللہ کا رنگ کیا ہے؟ سب سے اچھا رنگ ہے۔ پھر مطلب عین کا لفظ ہے، عین اللہ، ینظر بنور اللہ، اللہ دیکھتا ہے کہ تم بھی دیکھو، انی معکم من الناظرین، میں بھی دیکھنے والا ہوں۔ چل بھائی، دیکھے گا کیسے؟ آنکھ سے دیکھتا ہے، سمیع و بصیر ہے، اور سنتا ہے، دیکھتا ہے، بولتا بھی ہے، زبان کے بغیر بولتا ہے، آنکھ کے بغیر دیکھتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کیسے ہے؟ بات کیا ہے؟ قریب بھی ہے، دور بھی ہے، مکان بھی رکھتا ہے، لا مکان بھی رکھتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ خوبصورت بات ہے۔ پیچھے ہے مکان اللہ کا، بیت اللہ لفظ جو ہو گیا، اللہ کا گھر ہے، تو وہ بیت النبی ہو گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کا گھر ہے تو پھر اللہ کوئی اس میں رہائش رکھنے والی چیز ہے؟ گھر سے تو چھوٹا ہوتا ہے، ہم نے دیکھا ہے انسان، گھر سے بڑا تو کوئی نہیں ہوتا۔ پھر گھر بڑا ہے، اس میں مکین اس کے اندر ہے، مکین باہر ہے، گھر چھوٹا ہے، زمین پر یہ اس کا مکان ہے، آسمان پر لا مکان ہے، کہ تیرے دل میں وہ رہتا ہے۔ یعنی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی یہ بات جو ہے، تم اس کے آگے سجدہ کرتے ہو، کیا خانہ کعبہ کی طرف منہ کرنے سے اللہ قریب ہو جاتا ہے؟ کیا دوسری طرف سجدہ کرنے سے پھر اللہ دور ہو جاتا ہے؟ تو اللہ کریم کی یہ بات کیا ہے؟ یہ سارے واقعات ہیں۔ اور جب آپ دعا مانگتے ہو تو آپ بڑی خاموشی سے دعا مانگ رہے ہو، اللہ تعالیٰ کہیں پاس ہی بیٹھے ہوئے سن رہا ہوتا ہے، دعا منظور ہوگی، حالانکہ کوئی میسج کنوے نہیں کیا، کوئی چٹھی ٹائپ نہیں ہوئی، بلکہ کوئی پرنٹ نہیں ہوا، پرنٹر لوگوں کا، کوئی پریس نہیں چلا، تو پھر بات کیسے پہنچ گئی؟ تو یہ سارے واقعات ہیں جتنے بھی ہیں نا، یہ سارے کے سارے استعمال ہوئے، سارے آپ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے وہ الفاظ استعمال کیے، ہاتھ کا استعمال کیا، ید اللہ، کیا فوقا ایدیکم، تمہارے ہاتھوں کے اوپر مجھے اللہ کا ہاتھ ہے نا، جماعت پر ہاتھ، کہ وہ ہمار رہتا ہے ظلماتا بلا اللہ رحمہ، کہ وہ تم نے پھینکا نہیں پھینکا، ہم نے پھینکا۔ کیا اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے؟ کیا اللہ ریسیو کرتا ہے؟
مقصد یہ سارے جو ہے اللہ کو آپ یہی تو اللہ کی خوبی ہے، ایسا ایسا بیان کیا کہ شکل پھر بھی نہیں بنتی، اول بھی ہے آخر بھی ہے، اب کر لو تم درمیان کے لوگ، تمہیں کیا پتا اول کیا ہے، اول کب سے شروع ہوا بھی اول ہوتا ہے نا، ہم تو درمیان میں ہے نا، زمانے کے درمیان میں ہم سے پہلے کچھ زمانہ بیت چکا ہے، یہی ہے نا، ثبوت اس کا یہی ہے کہ چلو قبرستان کو دیکھو، یہاں کچھ لوگ تھے پہلے وہ چلے گئے، لہذا ہم سے پہلے زمانہ چلا گیا، زمانے کی ابتدا سے پہلے اول کا لفظ جہاں بھی آئے گا وہاں اللہ ہے، جو ابتدا آپ سمجھ سکتے ہیں نا اس ابتدا کے اندر اللہ ہے، بلکہ ہر ابتدا سے پہلے اللہ ہے، ہر انتہا کے بعد اللہ ہے، اول بھی اللہ ہے، آخر بھی اللہ ہے، اور ظاہر بھی اللہ ہے، باطن بھی اللہ ہے۔ جب ظاہر ہو جائے تو باطن میں وہ ہوتا ہے، اگر باطن میں آپ پہچان لو تو ظاہر خود بخود ہو جاتا ہے۔ تو مجھے بھی ایسی بات ہے کہ اس نے کہا وہ جے میں تینوں اندر جانا تو باہر کس نو جانا، جے میں تینوں باہر سمجھا تو اندر کون سمانا، تو بات یہ ہے کہ اندر بھی تو ہے تو باہر بھی تو ہے، اسے پوچھو تو بلا بھی تو ہے، یہ ایک مطلب مقام کا مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں موسیٰ نہیں ہوں، میں فرعون نہیں ہوں، اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ ہی موسیٰ پیدا فرماتے ہو، آپ ہی فرعون پیدا فرماتے ہو، آپ ہی جھگڑے کرا دیتے ہو، آپ ہی کہانی ہے وہ تیرا رازداں ہے کہ میرا، کہتی ہے اسے کہا، وہ کس طرح شعر ہے، اسے صبح ازل انکار کی جرت ہوئی کیوں کر، یہ تو آپ ہی لمحے بتا کہ وہ رازداں تیرا ہے، ہمیں تو پتہ نہیں شیطان کیا ہے، انکار کر دیا، اس کو وہیں غلط دبا دینا تھا، پھر آپ نے اس کو چھٹی دی کہ جاؤ آپ انسانوں کے پاس چلے جاؤ، وہ گمراہ کرے گا لیکن عباد المخلصین کو نہیں کرے گا۔ تو اللہ کریم کی جو باتیں ہیں اپنے بارے میں وہ بھی اتنی خوبصورت ہیں، اور جو تمہارے بارے بات ہے وہ بھی خوبصورت ہے، اس لیے اللہ کی شکل تم بنا نہیں سکتے۔ ہاتھ وہ استعمال کرے گا، لفظ کا معنی ہاتھ کا معنی ہاتھ ہی ہے، اللہ کا ہاتھ غالب ہے، للہ جنود السماوات والارض، اللہ کے لیے لشکر ہیں، اللہ صفت سالار ہے نہ، صفت سالار نہیں ہے، لشکر ہے زمین و آسمان کے، اور اس کے لیے خزانے ہیں زمین و آسمان کے، اس کو کوئی ضرورت ہے پیسے کی نہ، متعدد نہیں ہے، سخی ہے، مالک ہے، ملکیت ہے رجسٹری کی نہ، وہ مالک ہے، اس سے یہ ہے کہ اس کو تم فارم میں نہیں لا سکتے، صفات ہیں، ساری صفات تم سمجھ سکتے ہو لیکن ذات کا ابلاغ تم نہیں کر سکتے۔ آپ کے بات سمجھیے، دست حق کا باطل شکن ہے، کیا ہے وہ ہاتھ، کیسے ہوتا ہے اللہ کا ہاتھ، یہ آپ نہیں جانتے، اللہ کا رنگ کیسے رنگ ہوتا ہے یہ تم نہیں جانتے، تمام باتیں جو ہیں وہی کے وہی ہیں، آپ بات سمجھیں، جتنے بھی بدے اللہ کے ساتھ تمام صفات موجود ہیں، اس لیے یہ انسانوں کی دنیا میں اللہ کا ذکر عجب بات، انسانوں کی دنیا میں اللہ کا ذکر بہت عجیب بات ہے، انسانوں کی زبان میں اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو سمجھایا انسانوں کو، انسانوں کی زبان میں، یہ بڑی عجب بات، ورنہ وہ اپنی زبان اپنے میں ہار کے بولے تو تمہیں سمجھ کچھ نہ آئے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ تمہیں تمہارے انداز کے مطابق سمجھا رہا ہے کہ میں رزق دیتا ہوں، ہم سخی لوگ ہیں، رزق دیتا ہوں، تم دعا کرو مجھے منظور کرتا ہوں، ساری باتیں جو ہے انسانی لیول کی، تاکہ تمہیں کچھ ابلاغ ہو جائے، اور لیکن اگر نہ ابلاغ سمجھ آئے اللہ تعالیٰ کی ذات کا تو پھر اس کے قریب جاؤ جو اللہ کے قریب ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم مجھ سے محبت چاہتے ہو تو بہتر یہ ہے کہ ان سے آپ کہہ دیجئے اگر ہماری محبت چاہتے ہیں یہ آپ کو حکم مانے کہ کس طرح ختم ہے، پھر ہم خود ان سے محبت کرتے لگ جائیں گے، کیونکہ یہ مجھے پہچان نہیں سکیں گے، پا نہیں سکیں گے، اس لیے اللہ تعالیٰ کو پانے کا، جاننے کا طریقہ کیا ہے، اللہ کے محبوب سے قریب ہو جاؤ، کھیل ختم ہو جاتا ہے، بس وہی جانے، وہ جانے اور وہ جانے، تم اس میں کیا جان سکتے، یہ تو کوئی بھی نہیں بتا سکا آج تک کہ اللہ تعالیٰ کی فارم کیا ہے، ایک وقت میں مطلب نظر آتا ہے ایک آپ کو، دوسرے کو نہیں پتہ چلا، اور یہی موسیٰ علیہ السلام کی امت نے کہا کہ دیکھو آپ ہمیں دکھا دو، آواز سنا دو، آپ کو آواز آتی ہے آپ بولتے رہتے ہو، ہم پیچھے ہٹ کے سن لیں گے، کوئی چلو اللہ کی بات ہی سن لو، ٹھیک ہے، یہ ایک واقعہ ہی ایسا اور اس لیے اللہ بولتا ہے لیکن زبان کے بغیر، آپ بات سمجھے، سنتا ہے کان کے بغیر، دیکھتا ہے نگاہ کے بغیر،
پکڑتا ہے ہاتھ کے بغیر، ساری باتیں کرتا ہے سب باتوں کے بغیر. یہ ہے اس کی شان. اس لیے اگر آپ فارم نہیں بنا سکتے تو فارم کے بغیر ہی ایک فارم ہے، بس اللہ ہے، ذات ہے، اور اس کی ذات کی ڈائمینشن آپ بیان نہیں کر سکتے. ایسی ذات ہے، قریب بھی ہے دور بھی ہے، اور وہ ہر آغاز سے پہلے ہے، ہر انجام کے بعد ہے. اور جب اس کا یہ کہا جائے پھر کوئی انسان ہوگا، اللہ تعالیٰ نے انسان نہیں سکتا، اس لیے نہ اس کا کوئی باپ ہے نہ اس کی اولاد ہے. باپ سے بے نیاز ہے، اولاد سے بے نیاز ہے. اور جھوکا تو ہے. اللہ پہلے کہاں سے آیا؟ اللہ پہلے سے بھی پہلے ہے. پہلے کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ پہلے تو اول کا لفظ بول رہے تھے، تو اول سے بھی پہلے ہے. اس لیے یہ واقعات جو ہے نا، اللہ کے بارے میں تشویش نہ کیا کرو. اس لیے کہا بزرگوں نے کہ اللہ کو جاننے کا فکر نہ کیا کرو، اللہ کو ماننے کا فکر کرو. کیا کہو؟ ماننے والی بات کرو. اور جاننا چاہو انسانوں کو جانو، اپنی زندگی کو جانو. آپ نے چند روزہ اوقات کو جانو، کب تک تم ہو اور کب کے بعد تم کیا ہو جاؤ گے. کب تک ہی ہے نا، تھوڑا عرصے کی بات ہے. اس کو جانو اور ان لوگوں کی بات کرو جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی بات کی ہے. اور سب سے زیادہ مقرب ہستی وہی ہے جس کے کلمہ پڑھ رہے ہو، تو اسے قریب ہو جاؤ. اللہ کو جاننے کا فکر نہ کرو. بولا ٹھیک ہے جا، اس کو جاننا نہیں ہے ہاتھ کیسے ہیں، بڑا ہاتھ ہے چھوٹا ہاتھ.